میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی گفتگو سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی اس تمام صورتحال میں ہم نے زمینی تمام اسباب کو دیکھ لیا، ہم نے جو زمین کے اوپر جو جتنے بھی پاسبل ہم کر سکتے تھے وہ ہو چکا ہے، لیکن اب صرف اور صرف ہمارے پاس ایک راستہ رہ گیا اور وہ ہے آسمان کا راستہ، کہ وہ قوت جو اوپر بیٹھی ہے اب ہمیں اس طرف جانا ہوگا۔ کیا فرمائیے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزت مآب جناب رانا صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ دن نیوز کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً آج آپ نے ناظرین کرام کی دینی اور روحانی رہنمائی کے لیے اس پروگرام کو ترتیب دیا، تشکیل دیا، اور یقیناً آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جو ارشاد فرمایا، یہ بات جیسے نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کی آپ نے سنائی ہے، اسی طرح اٹلی کے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا تھا جب وہاں پر بہت زیادہ یہ وبا پھیل گئی اور بہت سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے، تو اس نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ ہم نے بحیثیت انسان جتنی انسانی تدابیر تھیں وہ سب آزما لی ہیں، لیکن ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ہماری صرف اور صرف امیدوں کا مرکز آسمان کی طرف سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ تو یقیناً ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پیغام یہ دیا گیا المستدرک کی امام حاکم کی کتاب حدیث پاک کی، جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ ترتیب دی گئی، اس میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جو ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا جو سب سے بڑا اسلحہ ہے نا وہ دعا ہے۔ ونور السماوات والارض، آسمانوں کا نور اور زمین میں امید کی جو کرن اور روشنی اور نور ہے وہ ایک مومن کی دعا ہے۔ وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، یعنی ہماری پورا نظام زندگی اس کی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہے جو دعا اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں۔ تو یقیناً بحیثیت ایک مسلمان ہمیں یہی پیغام دیا گیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ تم سے ارشاد ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تمہارے رب نے یہ پیغام دیا میں رب تمہارا دور نہیں ہوں، بالکل قریب ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ اقرب ہیں، قریب ہیں۔ تو یقیناً ہمارا اللہ تو ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منظر ہی نہیں۔ اللہ تو ہر روز اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من مسترزق فارزق لہ، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا آئے تو صحیح، شفا کا سوال تو کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا، ان کی سیرت مبارکہ کے ایک اہم ترین واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں بیان فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں، اور کس لیے بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ کہانی کے طور پہ سنو اور پڑھو نہیں، فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تمہیں اصول زندگی سکھانے کے لیے یہ واقعہ سنایا۔ وہ اصول زندگی کیا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام کو ہم نے، کرونا تو ایک چھوٹی سی بیماری اور تکلیف کا نام ہے، 17 سال اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی آزمائش فرمائی، 17 سال امتحان لیا۔ اور ایوب علیہ السلام اپنے دور کے صرف پیغمبر ہی نہیں تھے، اپنے علاقے کے اس دور میں سب سے بڑے ذمہ دار بھی تھے، مالدار تھے، سب سے زیادہ زرعی رقبہ اس دور میں اس علاقے میں آپ کے پاس تھا، حویلیاں تھیں، ڈیرے تھے، جانور تھے، مویشی تھے، غلام تھے، ملازم تھے، کنیزائیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک وقت پھر آیا، اللہ اکبر، جیسے آج ہم کرتے ہیں کرونا کے مریض کو الگ کر دیتے ہیں، بستی والوں نے آپ کو بستی سے الگ کر دیا، آپ نے الگ جا کے تنہائی میں پڑاؤ ڈالا۔ اہلیہ محترمہ نے وفاداری دکھائی، ساتھ کھڑی رہی، جس کے نیچے سینکڑوں کنیزائیں تھیں۔ ایک وقت آیا کہ اس اللہ کی بندی نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے
اپنی روزی کما کر اپنے خامد حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کے پیش کی. یہ وقت بھی دیکھا اس اللہ کی پاک باز بندی نے. لیکن بالآخر پھر کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر نے اپنی اہلیہ کے بار بار اصرار کرنے پہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور عرض کیا اللہ انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی ہے. اور یہ بھی نہیں کہا ادب کے مارے کہ مجھ کو شفا دے، اتنا کہا وانت ارحم الراحمین، تو اس سے بڑھ کے رحم کرنے والا کوئی نہیں. جب ادب کے ساتھ اللہ کے آداب کو ملحوظ رکھ کر اس پیغمبر نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی، کنڈے کو کھٹکھٹایا، تو پھر جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما بہ من ضر، ساری تکلیف کو دور فرما دیا. آج ضرورت اسی بات کی ہے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اللہ یہ چاہ رہا ہے وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اور میرے بندو جو تم مجھ سے باغی ہو گئے تھے نا، آج میری طرف، میں تمہارے لیے تیار بیٹھا ہوں، منتظر بیٹھا ہوں. میرے بندے میری طرف آئیں، میں ان کے سارے گناہ معاف کر. جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور علامہ طاہر مرتضیٰ طاہر صاحب جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ اب جب زمین کے تمام اسباب جو ہیں ختم ہو گئے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ. اور اللہ کے راستے کے اوپر اگر ہم چلتے ہیں تو دعا اور استغفار جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. کیا کہیے گا؟ دیکھیں رانا صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں خود ارشاد فرمایا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. فرمایا جب بندہ مضطر، لاچار، بے بس ہو کر، جیسے بھی آپ نے ارشاد فرمایا بے بس ہو گئے نا، کوئی سہارا ہی نہیں، حتیٰ کہ جو ڈاکٹر نا ہمارے وہ خود چھپ گئے ہیں معذرت کے ساتھ. میں تو یہاں علماء کرام کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں تو پریس اور میڈیا کے کارکنوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنی فوج اور رینجر اور پولیس 112 کے نوجوانوں اور اہلکاروں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر. یقین جانیں ان لوگوں نے مایوس نہیں کیا. لیکن ڈاکٹر صاحبان، مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ ہمارا بہترین طبقہ تھا، لیکن اس موقع پہ اس قدر انہوں نے قوم کو مایوس کیا ہے کہ اکثر ڈاکٹر ہمارے چھپ چکے ہیں، خود غائب ہو چکے، اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ غائب ہو چکے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹروں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کورونا یقیناً ہمارے جو نوجوان ہوئی ہے، متاثر ہوئے ہیں اور جانوں سے بھی گئے ہیں. میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہمارے جو سول اسپتال ہیں، ہمارے جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، اس میں جو ہمارے ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، ڈاکٹر حضرات، ہماری نرسز بہنیں ہیں، ان کا واقعتاً کردار ایسا ہے کہ وہ کھڑی ہیں بیچاری اپنی ڈیوٹیوں کے اوپر، اور بڑے بڑے قیمتی جانے جو ہیں ڈاکٹرز کی، وہ جو بڑی بڑی باری فیسیں لیتے ہیں، آج وہ غائب ہیں معذرت کے ساتھ. تو یقیناً ایسی صورتحال میں جب انسان بے بس نظر آتے ہیں نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے امن یجیب المضطر اذا دعا. یہ لاچار، مضطر اور بے بس انسان جو ہے وہ، اب اس آپ کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جن بڑے بڑے لوگوں کا آپ نے نام لیا ان کو تو بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ اب اس کا علاج کیا کرنا ہے. یقیناً یہی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے چھپ ہی جانا ہے نا، جب یہی نہیں پتا کہ علاج کیا ہونا ہے. اب آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بات کر لیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جی 2 ڈسپرین کھا لیجیے اگر آپ کو بخار ہو، اور گلا اگر خراب ہو، گلے میں درد ہو تو فلاں گولی جو ہے وہ کھا لیجیے، بس اس کا علاج یہ ہے، ریسٹ کیجیے، خوراک کھائیے. خوراک کہاں سے ملے گی بھائی؟ چلے کو وہیں سے جوڑیں جہاں سے منقطع ہوا. ہم بات کر رہے تھے ران صاحب کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتحال جس سے ہم دو چار ہیں، ایسے بے بس اور جو بے سہارا اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، کہ جن جروکوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے، وہاں جو ہم ڈاکٹروں کی طرف دیکھ رہے تھے، اپنی لیبارٹریز کی طرف دیکھ رہے تھے، وہاں سے ہمیں ابھی تک کچھ بھی نہیں مل سکا. سوائے سچی بات روزانہ کوئی نہ کوئی نئی تحقیق، ہمارا جو سوشل میڈیا اس پہ تو بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے، روزانہ ہم کوئی نہ کوئی نئی بات سنتے ہیں، اور کوئی بیچارہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں چیز سے فائدہ ہوگا، تو جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے، آپ نے بتایا کہ لوگ اس چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں. ثنا مکی کے بارے میں کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے بتا دیا کہ یہ پینے سے یہ کورونا کا علاج ہو سکتا ہے، تو آپ یقین جانے وہ 200 روپے کلو تھی، وہ اٹھا کے انہوں نے جناب وہ تقریباً 1500-1400 روپے کلو. اچھا جی، اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خالی یہ ہو نا کہ جی پیور سنا مکی مل جائے، اب تو اس میں پتہ نہیں کون کون سے پتے ملا کے جو ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں. یہی میں عرض کر رہا تھا. تو جب یہ صورتحال ہو تو میرے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ کون ہے جو بے بس اور لاچار انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ فرمایا صرف اللہ کی ذات ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، صرف دعائیں نہیں سنتا،
وہ تمہاری بیماریاں بھی دور کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ شعراء میں ان کا ایک خطبہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، وہاں فرماتے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے میرا رب شفا عطا کرتا ہے۔ یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے کر جاتے تو آپ اس کو دم کیا کرتے تھے۔ ذرا الفاظ ہوں گے وہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ آج اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ بیماری تو ہمارے ایمان باللہ کی مضبوطی سے ختم ہو سکتی ہے اگر ہمارے اندر ہم اللہ کو صحیح پکارنا ہی شروع کر دیں۔ اللہ نے تو یونس علیہ السلام کی قوم پہ آیا ہوا عذاب ان کے رونے کو دیکھ کر، گڑ گڑانے کو دیکھ کر ختم فرما دیا تھا۔ اگر یہ اللہ کا عذاب بھی ہے تو ہم تو یونس علیہ السلام کی امت نہیں ہے، بہت سارے نبیوں کے سردار کائنات کے امام اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے یہ خیر امہ، یہ سب سے بہترین امت ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ ایمان باللہ